السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے، اور ان کو نبوت ملنے سے پہلے کون کون سے دل میں خیالات تھے، اور اللہ نے ان کو کتنے بیٹے دیے اور ان کو کہاں کہاں آباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں پر بڑے ہوئے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو دل میں غور کیا، کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہوتے ہی صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال آیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو پکار اٹھے کہ میرا پروردگار، اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا تو نہیں؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا تو تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرا پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کو اندھیرا نہیں ہے۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلوں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا، میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے۔ دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤں میں جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید خدا کا ایک ماننا اور کہنے کا بیان فرمایا۔ اور جب یہ کہیں آواز سنی نہ گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے۔ بڑے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ حجاز کا ملک ان دنوں میں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک میں بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو ویپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگر کا تنا تن لگاتار رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنایا اور کھڑا کیا، اور اس گھر کا نام کعبہ بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھ دیا گیا۔